اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو السلام علیکم۔ عزیزان امام حسین اس فرش عزائے حسین ابن علی پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جس محفل میں عرش والے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہاں پر درود و سلام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ عرش والے درود محمد اور آل محمد سنے تو وہ اوپر جا کر بتائیں کہ ہم حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد۔ تو تمام تر تعریف اور حمد و ثنا اس ذات پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو تمام تر کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ پروردگار عالم جس کی ذات اپنی ذات میں ہمیں اتنی حسین نظر آتی ہے، اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ جس پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے انسانی الفاظ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ پروردگار عالم جو اپنی ذات میں اتنا حسین نظر آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور کس شان سے خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے بے زبان پرندے بھی اس خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات جب تبدیل ہوتے ہیں تو اپنی تبدیلی لیتے ہوئے اس خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بے شک تمام تر تعریفیں اسی خداوند عالم کے لیے مخصوص ہیں۔ اور عزیزان اکرام ایمان پھر بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے آئیے ہم مل کر درود و سلام پیش کرتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ درود پڑھیے بہت محمد اور آل محمد کے جن کی ذات اپنی ذات میں ہمیں اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ کائنات کی ہر وہ شے جو خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، وہی کائنات کی ہر شے جو اس خدا کی خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے، وہی ہر شے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ جو شے خدا کی خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے، ہر وہ شے جب اپنی جگہ سے تبدیل ہو رہی ہے تو جب اسے تبدیلی اختیار کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی تبدیلی پر جو الفاظ بیان کرتے ہوں گے بے شک وہ کوئی اور الفاظ نہیں بلکہ وہ درود محمد اور آل محمد ہوگا۔ اور پھر عزیزان گرامی من خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ جس در سے پروردگار عالم نے ہمیں نواز دیا، جس در سے پروردگار عالم نے ہمیں منسلک کر دیا، جس در سے پروردگار عالم نے ہمیں کنیکٹ کر دیا۔ اگر وہ پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں کائنات میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر پیدا کر سکتا تھا۔ میں بارہا کہتی ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں ہندوؤں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں عیسائیوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد اور آل محمد میں سے پیدا کر دیا۔ اور نہ صرف عزیزان امام حسین ان میں سے پیدا کر دیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمہیں دعائے فاطمہ زہرا بنا کر بھیجا۔ عزیزان امام حسین میں کسی اور کی شان بیان نہیں کر رہی، میں آپ لوگوں کی ہی شان بیان کر رہی ہوں کہ جو خداوند عالم نے ہمیں نواز دی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں محمد اور آل محمد کے در سے منسلک کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنے سو سالوں سے ایک بات کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ہمیں در حسین ابن علی سے ہٹا دیا جائے، حسین ابن علی سے دور کر دیا جائے، لیکن یہ بات یہ بھول گئے ہیں کہ یہ در علی ابن ابی طالب وہ در نظر آتا ہے کہ جو یہودی کے باغ میں ساری عمر نوکری کرتا رہا، یہودی کے باغ میں ساری عمر نوکری کرتا رہا، لیکن کس شان سے کائنات کو رزق دیتا ہوا نظر آیا۔ آپ دیکھیے شان کے ہر چیز شاہ جود و سقا بانٹ رہا ہے، ہر چیز شاہ جود و سقا بانٹ رہا ہے، اور جس کی ہے جو غذا بانٹ رہا ہے، اور اس ڈھنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو، معلوم یہ ہوتا ہے خدا بانٹ رہا ہے۔
سلامت رہیں مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور پھر عزیزداران امام حسین دیکھیے مجلس کا سٹارٹ ہے۔ میں مجلس کے سٹارٹ میں ہی کہہ دوں کہ پہلے تھوڑا سا آگے آ جائیے، کیونکہ جب علی کی محفل سجی ہو تو اس میں ڈسٹربنس ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ عزیزداران امام حسین شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمارے بیچ کے فاصلوں کو برقرار رکھے، لیکن شیعان حب علی، شیعان مولا کائنات وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے فاصلوں کو خود مٹاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ایک درود پڑھتے ہوئے سب آگے تشریف لے آئیے۔ سبحان اللہ۔ عزیزداران امام حسین، ہم لوگ مجلس میں ذرا آگے بیٹھنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی ایونٹ میں جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیمرے کے آگے رہیں، کیمرے کے سامنے رہیں۔ تو آپ لوگ یہ بالکل مت سمجھا کریں کہ یہاں پر مووی نہیں بن رہی ہے، یہاں پر بھی اہل بیت کے کیمراز لگے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کون آ کر سب سے پہلے فرش عزا پر بیٹھا ہے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کا صلہ زہرا نے اور رکھا ہے، پہلے آنے والوں کا صلہ زہرا نے اور رکھا ہے۔ عزیزداران امام حسین، بس ٹاپک کو شروع کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک مجھے وہ ملا ہے کہ جس کے نام پہ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر پورے دین اسلام کی بقا جس ٹاپک پر ہے، اس ٹاپک کی صدا نظر آتی ہے علی ولی اللہ، یعنی ذات علی ابن ابی طالب۔ عزیزداران امام حسین، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک پروردگار عالم تیرا قرآن میں ارشاد ہے، اور ہمارا اور آپ کا کامل اور پکا یقین ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا تو بے شک پروردگار عالم نے صحیح ارشاد فرمایا ہے۔ اور عزیزداران امام حسین، پھر جب اس آیت کو لے کر میرے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، درود پڑھیے محمد پروردگار عالم نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر جب اس آیت کو لے کے، سورت کو لے کے میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میری ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیا موت کسی پھل کی مانند ہے جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ تو موت کسی پھل کی مانند ہے کہ جس کو ہم چکھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو عزیزداران امام حسین، میرے مولا نے بڑی ہی خوبصورت انداز سے کہنے والے کو بیان کیا۔ میرے مولا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو کائنات میں، پوری کائنات میں کہیں پر کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، کوئی ایسٹ میں مرے یا ویسٹ میں مرے، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص مرتا ہے تو اسے اپنے آخری ٹائم میں، اسے اپنے آخری وقت میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوتی ہے۔ بس جب وہ شخص زیارت علی ابن ابی طالب کرتا ہے، اب اگر وہ حلالی ہوگا، اب اگر وہ علی کا ماننے
زیادہ شیریں ہو جاتی ہے، اور اگر وہ منکر ہوگا، منکر اہل بیت میں سے ہوگا، تو وہی موت جو شہد سے زیادہ شیریں ہو سکتی تھی علی کی زیارت کے ساتھ، اب وہی موت زہر سے زیادہ کڑوی نظر آئے گی۔ عزاداران امام حسین، اب کائنات میں کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر جو بھی شخص مرے گا، علی کی زیارت کرتا ہوا نظر آئے گا، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا نا عزاداران امام حسین کہ جب آخری وقت میں علی کی زیارت نصیب ہوگی تو ہمارے لیے شہادت کا مرتبہ بہت بلند مرتبے پر فائز ہے، ہمارے لیے یہ گولیاں ویلیو نہیں رکھتی ہیں۔ عزاداران امام حسین، پھر میں یہاں کہتی چلوں کہ عشق حیدر میں جو ہم رول دیے جاتے ہیں، عشق حیدر میں جو ہم رول دیے جاتے ہیں، پھر وہاں تحفے ہمیں انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن توڑ دیے جاتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو، عزاداران امام حسین کو غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ کہ آپ دیکھیے کہ علامہ ناصر عباس سے جب اس واقعے کو بیان کیا گیا تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت الفاظوں میں کہا، انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی صدا، علی ولی اللہ کی صدا ایک ایسی صدا ہے کہ جو ہر کسی کے دل میں سما نہیں سکتی، اور جس کے دل میں آ جائے تو اس کے دل سے کوئی صدا کو نکال نہیں سکتا۔ عزاداران امام حسین، علامہ ناصر عباس سے کسی نے کہا کہ اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ علی ولی اللہ کو آپ کس طرح پاتے ہیں، تو علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ تم جو یہ تاروں کے اندر کرنٹ دیکھ رہے ہو، جس سے یہ روشنی جل رہی ہے، میں نے علی ولی اللہ کی صدا کو اس کرنٹ کی مانند پایا۔ بھائی اب عقل دنگ ہے، کہا اتنے بڑے علامہ سے سوال کیا، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صدائے علی ولی اللہ ایک کرنٹ کی مانند ہے۔ کہا علامہ تھوڑا سا تشریح کریں گے، ہم لوگوں کو ذرا آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عزاداران امام حسین، علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ دیکھو جب ان تاروں کے اندر کرنٹ آتا ہے تو یہی تار روشنی بھی دے سکتے ہیں، اگر ہم یہی تار کسی ہیٹر کا پلگ میں لگا دیتے ہیں تو یہی تار کا کرنٹ ہوگا وہ گرم ہوا پھینکنے لگے گا، اگر ہم اسی کرنٹ کا تار کسی اے سی کا پلگ میں لگا دیں گے تو ہم دیکھیں گے وہی جو ہوا گرم نظر آتی ہے وہی ٹھنڈی ہوا بھی پھینکنے لگے گا۔ تو بس میں نے صدائے علی ولی اللہ کو ایسا ہی پایا، اگر مومن سنے گا تو ٹھنڈک میں آ جائے گا، منافق سنے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سلامت رہیں مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران امام حسین، اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ علی کی محفل سجی ہوئی ہے، ساری ڈسٹربنس ختم ہو چکی ہے، یہ پورا پنڈال علی کی صداؤں سے بلند نظر آ رہا ہے۔ عزاداران امام حسین، جیسے ہماری محفل سجی ہے، ایک دربار رسول کا بھی سجا ہوا تھا، رسول کا دربار سج رہا ہے مسلسل کنٹینیوسلی 9 ڈیز سے رسول کا دربار سج رہا ہے، اور رسول کی محفل میں روزانہ ایک صحابی ہیں عزاداران امام حسین، بلکہ میں کہہ دیتی ہوں کہ ہمارے تیسرے صحابہ ہیں کہ جو روزانہ رسول کی محفل میں اٹھتے ہیں اور کنٹینیوسلی رسول سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اپنے درس میں صرف ایک بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر رہو، صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرو، صراط مستقیم سے جڑ جاؤ، صراط مستقیم کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ عزاداران امام حسین، رسول نے 9 ڈیز میں کنٹینیوسلی صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم کی صدا کو بلند کیا۔ 9 ڈیز کنٹینیوسلی ایک صحابہ نے سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط
مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب عزیزانو ذرا سننا، کیونکہ ہمارے مولا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جب 10واں دن آیا ہے، رسول کا دربار اسی شان سے سجا ہوا ہے کہ اتنے میں رسول نے کہا کہ اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے عزاداران امام حسین؟ بلکہ رسول نے کہا رکو، میں جب کہوں تم جب پوچھنا، آج تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ عزاداران امام حسین کے اتنے میں مسجد نبوی میں رسالت کی نظروں نے امامت کی نظروں کو دیکھا ہے، رسول نے علی کی جانب دیکھا ہے، کہا پوچھو اب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب جب رسالت کی امامت کو دیکھا، رسالت کے لبوں نے جنبش کی اور جنبش کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو عزاداروں معلوم یہ ہو گیا، رسول بار بار کہہ رہے ہیں، رسول بار بار بتا رہے ہیں صراط مستقیم سے جڑ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، صراط مستقیم سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ تو عزاداران امام حسین اب یہاں رسول بار بار کہہ رہے تھے علی سے جڑ جاؤ، علی سے کنیکٹ ہو جاؤ، علی کے دامن کو تھام لو۔ تو عزاداران امام حسین بس میرا ساتھ دیجئے گا، کیونکہ عزاداران امام حسین آپ کی سماعتوں کو مولا سلامت رکھے، کوئی ایسی دعا نہ ہو جو آپ فرش سکینہ سے لے کر نہ جائیں۔ عزاداران امام حسین پھر یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، مد حیدر جو لب پہ جاری ہے، اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، مد حیدر جو لب پہ جاری ہے۔ اور منہ کیوں بناتا ہے تو تبرے پر، کیا تیری اب بھی ان سے رشتہ داری ہے؟ سلامت رہے مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور عزاداران امام حسین آپ دیکھیے، نہیں روک پاتا انسان جب علی کا تذکرہ ہو رہا ہو، فضائل علی بن ابی طالب بیان ہو رہے ہوں، تو آپ معجزہ دیکھیے ان فضائل کا کہ انسان بیٹھا تو فرش پہ ہوتا ہے لیکن پرواز وہ عرش کی کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر سے خون کا کوئی جوش کا ولولہ ہے جو محسوس ہو رہا ہے، اور ہم فرش عزا پر نہیں بلکہ ہم عرش کی معراج پر ہیں، ہم عرش کی اڑانوں میں اڑ رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین علامہ آصف رضوی کہتے ہیں کہ قسم بخدا آج تک ہمارے عقیدوں کو چرایا جا رہا ہے، اور بے شک عزاداران امام حسین ایسی ہی بات ہے، ہمارے عقیدوں کو چرایا جا رہا ہے، ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ عزاداران گرامی من، ہمیں کیا پوچھنا ہے؟ ہمیں اپنے مولانا سے، ہمیں اپنے علماء کرام سے ہمیں یہ چیز پوچھنی ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے پاک عمل کرنے ہیں، ہمیں کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ قسم بخدا عزاداران امام حسین جس دن ہم علی ولی اللہ پوچھنے لگے، اس دن علی ولی اللہ کی صدائیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اگر ولایت علی باقی ہے تو پورے اسلام کی بقا باقی نظر آتی ہے۔ عزاداران امام حسین مولا سلامت رکھیں، آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہ عزاداران امام حسین علامہ آصف رضوی کہتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی بیچ میں سے، پہلے تو غیر لوگ پوچھتے تھے لیکن اب ہمارے بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو توضیح المسائل کی کتابوں کو لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ اس میں سے علی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں آج تک ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ علی کسی مسئلے
مشکل کو حل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور عزیزان امام حسین علامہ آصف فضلوی کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر ہمیں مضبوطی اختیار کرنی ہے تو ہماری مضبوطی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑیں۔ بھائی کہا کون سی 4 چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں چھوڑنی؟ کہا یہ 4 چیزیں ہیں: حسین کا ماتم کبھی نہ چھوڑنا، فاطمہ کے زہرا فاطمہ کے دشمنوں پر تبرہ کرنا ہرگز نہ چھوڑنا، اور سید کی توہین کبھی مت کرنا، اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے علی ولی اللہ کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دینا۔ اور عزیزان امام حسین پھر آپ دیکھیے خالی ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ خود پروردگار عالم علی کی ولایت کا ہر مقام پر ہر جگہ پر تذکرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کتاب کا حوالہ دینے لگی ہوں۔ اگر مجلس کے بعد کسی قسم کی کوئی کشمکش ہو، ویسے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ علی والے اگر علی کے قسم باخدا عزیزان امام حسین بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر علی سے محبت رکھنے والے علی کے جھوٹے فضائل بھی سنتے ہیں۔ بے شک عزیزان امام حسین میرے مولا کائنات کے کوئی جھوٹے فضائل ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بتائے تو علی اسے سچ رکھنے کا جانتا ہے، علی اسے سچ رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ عزیزان امام حسین کتاب کا نام ہے کتاب شہر ابن عاشور کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ دیکھیے میں اور آپ نہیں بلکہ ہمارے علماء کرام نہیں بلکہ خود پروردگار عالم، خود ہمارے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلنے میں تمہارا بھرم ہوتے ہیں۔ بہت اسپیس ہے، آپ لوگ آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے آگے آ جائیں۔ آگے آگے علی علی قلندر زہرا کے شوہر علی علی زہرا کے شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی حسنین کے بابا علی علی کن تو مولا علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی تاروں کی چمک میں علی علی سب مل کر بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی نعرہ حیدری محمد والے محمد سلمان بہت جگہ ہے، وہاں چلی جاؤ۔ یہاں پہ پوری ویڈیو بن رہی ہے۔ بس امام حسین جب رسول نے کہا کہ صراط مستقیم سے جڑ جاؤ تو وہاں پر ایک شیطان بھی تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ عزیزان امام حسین میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ کوشش کیجئے اپنی مجلسوں میں اس شیطان کو جگہ نہ دیجئے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، یعنی میں علی ولی اللہ سے ہٹاؤں گا۔ تو عزیزان امام حسین جب یہ مجلس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہ شیطان کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن ہماری والوں کا کام ہے نا کہ اس شیطان کے کام کو ختم کر دے، اس شیطان کے کام کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو بس پھر اجازت ہے میں اپنا واقعہ شروع کرتی ہوں کہ کتاب کا نام ہے شہر ابن عاشور کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسول کا دربار سجا ہوا تھا اور رسول نے خطبہ دیتے دیتے بے ساختہ رک کر اپنی انگشتری کو اتارا اور انگشتری کو اتارنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ جاؤ کہ انگشتری لے کر چلے جاؤ اور اس انگشتری کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ کہا اچھا، اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، بے شک رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان امام حسین بھائی، اب دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے ارادہ کر لیا کہ رسول نے کہہ دیا کہ انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا دو۔ تو اب جب رسول کی انگشتری آ جائے گی تو ہم بھی وہ انگشتری دیکھ کر اپنی اپنی انگوٹھیوں کے اوپر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھوا لیں گے۔ بھائی ثواب کا کام بھی ہو جائے گا، سنت بھی ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔
سب نے ارادہ کر لیا، مل کے پروگرام بنا لیا۔ ایک صحابہ اٹھ کے گئے رسول کی انگوٹھی کو لے کر یونس لقاص کے پاس، اس شخص نے لکھا تھا، اس کا نام یونس لقاص تھا، لے کر گئے تو اس شخص سے کہا کہ اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیجیے گا۔ کہا اچھا تم لوگ جاؤ، میں کل انگوٹھی لے کر آتا ہوں اور میں تم لوگوں کو وہ انگوٹھی دے دوں گا۔ اب یہاں سب ارادہ کر رہے تھے کہ بھئی ہم اپنی اپنی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھوائیں گے۔ ادھر روزے کل نمودار ہوا، وہی صحابی جو لے کر گئے تھے انگوٹھی کو، وہی صحابی یونس لقاص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی یونس جو انگوٹھی جو امانت ہم نے تمہیں دی تھی وہ انگوٹھی ہمیں واپس کر دو۔ کہا تم ایسا کرو، جاؤ اور جا کر عشاء کی نماز ادا کرو، اور جب عشاء کی نماز تم ادا کر لو گے اس کے بعد میں خود آؤں گا، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انگوٹھی میں لے کر خود آؤں گا۔ کہا صحیح ہے، وہ انگوٹھی لے کر آ جانا۔ بس عشاء کی نماز ادا ہوئی، عزادارہ نے امام حسین عشاء کی نماز ادا ہوئی، سب یونس لقاص کا ویٹ کرنے لگے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو اس کے بعد یونس لقاص کو بلایا گیا، وہ آیا، رسول نے کہا انگشتری دے، جو انگشتری میں نے تجھے بھجوائی تھی وہ انگشتری دے۔ جب رسول کے ہاتھ میں وہ انگشتری گئی، عزادارہ نے امام حسین اب جو علی کا چاہنے والا ہوگا، میں نے کہا وہ عرش کی پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب انگوٹھی کو رسول نے دیکھا ہے، رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ رسول نے کہا کہ کیا ہوا، تجھے میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ میں نے کہا تھا انگشتری پہ لکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ علی ولی اللہ کی صدا کہاں سے آ گئی؟ یہ علی ولی اللہ تو نے کیسے لکھ دیا؟ عزادارہ نے امام حسین جب رسالت کا چہرہ دیکھا، رسالت کا چہرہ متغیر نظر آیا۔ وہ یونس لقاص جو ڈر رہا تھا کانپ کر رسالت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، قسم با خدا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی لکھا تھا۔ اب جب میں نے قلم ہٹانا چاہا وہ قلم اپنے آپ لکھتا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عزادارہ نے امام حسین رسول مسکرائے۔ ابھی رسول یونس لقاص کو کچھ کہتے کہ اتنے میں پروردگار عالم نے جبریل کو نازل کر دیا، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھئے گا۔ عزادارہ نے امام حسین کتاب کا حوالہ دے دیا۔ رسول مسکرائے، جبریل نازل ہوئے۔ جبریل نے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو رسول تو نے چاہا تو نے لکھوا دیا، جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھوا دیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو بھائی جو تو نے چاہا وہ تو نے لکھوا دیا، جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھوا دیا۔ عزادارہ نے امام حسین کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، میں نے صورت بھی بتا دی۔ عزادارہ نے گرامی من پھر یاد کر لیجیے ذرا وہ وقت جب مدینے کے باہر بہت تیز زلزلہ آ رہا تھا۔ دیکھیں علی ولی اللہ کی صدا کو خالی ہم اور آپ ہی باقی نہیں رکھ رہے، بلکہ وہ خود پروردگار عالم علی ولی اللہ کی صدا کو بلند کر کے بتا رہا ہے، ہر مقام پر بتا رہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی صدا ہمیشہ فضا میں بلند رہے۔ اور عزادارہ نے امام حسین، آپ دیکھیے یاد کریے وہ وقت کہ میں نے شاید پہلے بھی اپنی مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، عزادارہ نے امام حسین علی والوں کی محفل سجی ہوئی ہے، جتنا علی علی ہوتا رہے گا اتنا ہم عرش کی پرواز کرتے رہیں گے۔ عزادارہ نے گرامی من، آپ دیکھیے کہ مدینے کے باہر بہت ہی خطرناک زلزلہ آ رہا ہے، اور ایسا زلزلہ ہے کہ اب مدینے کے لوگ گھبرانے لگے ہیں، ڈرنے لگے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ زلزلہ ہماری جانب آ جائے، ہماری جانب آ جائے۔ بھائی ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ دوڑے دوڑے گئے ہیں مشکل کشا کی خدمت میں، دوڑے دوڑے گئے ہیں شیر خدا کی خدمت میں، اور جب میرے مولا کی خدمت میں گئے ہیں تو مولا علی بڑے مطمئن نظر آئے۔ مولا علی مسکرا کر کہتے ہوئے نظر
آئے کہ کیا ہوا، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ کہا علی آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے کہ مدینے کے باہر اتنا خطرناک زلزلہ آ رہا ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زلزلہ ہماری جانب آ جائے۔ عزاداران امام حسین مولائے کائنات ہیں، عزاداران گرامی ون، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہ شیر خدا۔ عزاداران امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو مجھے وہاں لے کے چلو۔ عزاداران امام حسین علی بالکل انجان بن گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اچھا چلو مجھے لے کے چلو۔ اب آپ شان ابو طالب دیکھیے، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے پورا مدینہ ہے، اور علی کے سامنے سے زلزلہ آ رہا ہے۔ عزاداران امام حسین میرے مولائے کائنات مسکرا رہے ہیں، جاتے ہیں زمین کو ٹھوکر مارتے ہیں اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہتے ہیں کہ اے زمین رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے۔ عزاداروں جب علی نے یہ کہہ دیا، پھر پروردگار عالم نے، دیکھیں ہر جگہ سے میں ہر بات سے قرآن کی آیت بتا رہی ہوں، قرآن کی دلیل دے رہی ہوں، اور عزاداران گرامی من آصف رضا الوی کہتے ہیں اپنی خوبصورت الفاظ میں، کہتے ہیں کہ اگر قسم با خدا مجھے پورے قرآن کی کوئی بھی صورت لا کر دے دو، میں تمہیں قرآن کی ساری صورتوں میں چھپا ہوا علی دکھاؤں گا۔ عزاداران امام حسین اب جب علی نے ٹھوکر مار دی، علی نے کہہ دیا تھم جا، تو وہ زلزلہ جو بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ رکتا ہوا نظر آیا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے سورہ زلزلازل کو بھیج دیا اور اس میں کہہ دیا کہ پھر وہ ایک شخص ایسا آئے گا جو زمین کو ٹھوکر مار کے کہے گا اے زمین تھم جا، تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے۔ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی یا علی عزاداران امام حسین، اس میں مسکرانے کی کوئی بات نہیں، رسول بھی ہمارے ہی ہیں اور مولائے کائنات بھی ہمارے ہی نظر آتے ہیں۔ عزاداران امام حسین میں ایک بات کہوں گی کہ رسول کے بغیر علی کی ولایت مکمل نہیں ہو سکتی، اور عزاداران امام حسین علی کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی۔ عزاداران امام حسین، بس آپ لوگوں کے چہرے مجھے باغ باغ نظر آنے لگے، تو اب میں یہاں شان ابو تراب میں ایک شعر بیان کرنے لگی ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور دنیا نے پڑھا اور ہے قرآن میں لکھا، اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا، اور سرتاب قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی میری کہتی ہے لال ذرا، اور ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے۔ عزادارو عقیدے پہ بات آ گئی ہے، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا سرتاب قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہی کہتی ہے لال ذرا، اور ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے۔ تو فتوے لگا اور لگا اور لگا، درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔
بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. امام حسین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو کہا سے تاب قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہی کہتی ہے اے لال ذرا اور ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور عزادارہ نے امام حسین ہاتھوں میں وہاں تیغ یہاں لب پہ تبسم، ہاتھوں میں وہاں تیغ یہاں لب پہ تبسم، حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور دیکھا ہے اس شان سے دریائے ثقافت، دیکھا ہے اس شان سے دریائے ثقافت، راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور موالی ہوں مجھے جھوٹا برم رکھنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا برم رکھنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، اور میں گھبراؤں بھلا کیوں تجلی نار جہنم سے، وہ گھبرائے جسے نادے علی پڑھنا نہیں آتا. بے شک بے شک سلامت رہے مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا. عزادارہ امام حسین میں ویسے خود بھی بہت مختصر مجلس پڑھتی ہوں، لیکن اگر کوئی تھک جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں مجلس کو وہیں پر اینڈ کر دوں گی، کیونکہ عزادارہ نے امام حسین علی تھکے ہوئے چہروں سے سننے والی چیز ہی نہیں ہے. علی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جتنا سنتے جاؤ اتنے تازہ ہوتے چلے جائیں گے. اور قسم بخدا آپ دیکھیے کتنی دفعہ ایسا اتفاق میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے کہ عزادارہ امام حسین جگہ جگہ ہم لوگ مجلس مرثیے نوحے پڑھ رہے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا تھک جاتے ہیں، ڈاکٹر کے بھی جاتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا رہے ہوتے ہیں. عزادارہ امام حسین میں خود بھی 10 محرم میں 2 دفعہ ڈاکٹر کے چلی گئی، انجیکشن بھی لگا کر آ گئی. لیکن آپ دیکھیے معجزائے حسین ابن علی، میری دعا ہے پروردگار عالم ہر اس آواز کو سلامت رکھے جو حسین کے نوحے پڑھتا ہے، جو حسین کے مرثیے پڑھتے ہیں. اور عزادارہ نے امام حسین پروردگار سے دعا ہے کہ ہر اس انسان کو بھی سلامت رکھنا کہ جو آ کر ان نوحوں کو اور ان مرثیوں کو سن کر زینت دیتے ہیں. عزادارہ نے امام حسین آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے. اگر آپ لوگ نوحوں کو نہ سنیں، اگر آپ لوگ مرثیے کو نہ سنیں تو ہم کس کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے. عزادارہ نے امام حسین آپ دیکھیں یہ معجزہ ہے نا حسین ابن علی کے فرش عزا کے کہ تھکے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز کے ابھی جا رہے ہیں، کنٹینیوسلی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن ادھر ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں. عزادارہ نے امام حسین ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ ساری پریشانیوں کو گھر پر چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اتنا
فریش اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو ہی نہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو ہی نہ۔ حضرت نے امام حسین پھر ایک چیز اور ہم پہ لگائی جاتی ہے کہ بھائی یہ غدیر پڑھتے رہتے ہیں، یہ غدیر پڑھتے رہتے ہیں، یہ غدیر پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ایک اور کسی نے مجھے بات سے بات یاد آتی چلی جا رہی ہے کہ مولا پروردگار عالم علامہ ضمیر اختر کو جنت الفردوس میں اس مقام پر جگہ ادا کرے کہ جہاں پر حسین کے غلام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جب ان سے کسی نے میڈیا پر یہ سوال کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ علی علی کرتے رہتے ہیں، علی کے علاوہ کسی کو سنتے نہیں ہیں، تو وہ مسکرائے تھے اور انہوں نے مسکرا کے کیا کہا تھا؟ بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو، انہوں نے مسکرا کے کہا تھا علی کے علاوہ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ لوگ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ علی کا تذکرہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجلسوں میں رونق آ جاتی ہے۔ حضرت نے امام حسین، چلو میں غدیر نہیں پڑھی، غدیر میں صرف یہ ہوا تھا کہ غدیر میں میرے رسول نے کہا تھا کہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا میرا علی مولا۔ حضرت نے امام حسین اب آ جاتے ہیں، غدیر چھوڑ دیتے ہیں احد کی جنگ میں۔ جب ہم جنگ احد پر آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول کے دندان مبارک، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ آگے آگے ہو جائیں، آگے کرائیں محمد اور آل محمد پر۔ برائے مہربانی پہلے آگے آگے آ جائیے کیونکہ مجلس میں ڈسٹربینس نہیں کیجیے، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ صداران گرامی من، اب ہم نے غدیر چھوڑ دی تھی۔ غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ حضرت امام حسین غدیر ہم نے چھوڑ دی، اب آپ آ جائیے احد کی جانب، جہاں پر ہم اور آپ سب جانتے ہیں بھائی کہ رسول کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ رسول کے دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت نے امام حسین دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور لکھنے والی آنکھوں نے، دیکھنے والے ہاتھوں نے تاریخ لکھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو احد میں جب رسول کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تو رسول میں اور کفر میں فقط ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ رسول کو شہید کر دیا جاتا۔ رسول عالم غشی میں تھے کہ رسول کے لبوں سے نکلا تھا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ عزیزانو، ہم نہیں بلاتے مشکل میں علی کو، خود خدا کا رسول بھی بلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزانو، کہا یا علی مدد۔ اب دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور لکھنے والے ہاتھوں نے تاریخ سے لکھا۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے زمین پھٹنے لگی ہو اور ہوا میں گرد موجود ہو رہی ہو اور گرد اڑ رہی ہو۔ علی آتے ہوئے دکھائی دیے اور علی
अज़दारों ज़रा सोचिएगा कितना खूबसूरत मंजर होगा कि इमामत के हाथ में रिसालत का चेहरा है और क्या कहता है मेरे मौला कायनात, कहते हैं अली आ गए। अज़दारों अब तारीफ कहती है अगर अली आगे से वार करते तो अली पर पीछे से वार होता, अगर अली दाएं जानिब से वार करते तो अली पर बाएं जानिब से वार होता। अब मेरा सलाम हो अली के उस जुल्जना पर भी जिसे अली ने चक्कर पर लगाया। अज़दारों को फिर दौड़ने लगे, अली ने जुल्फ़िकार को मयान से निकाला और ऐसे सरों को कलम किया है जैसे कि कभी वो सर उनके धड़ों पर हो ही ना। और अज़दारा ने इमाम हुसैन अब्दुल कुफ्र में किसी ने सदा को बुलंद किया कि रसूल को मार दिया गया, रसूल को कत्ल कर दिया गया। उस रोज अली ने भी रसूल का हाथ उठाया था और हाथ उठाकर कहा था कि हाज़ा मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अज़दारा ने इमाम हुसैन अब हमने अगर गदीर में कह दिया कि अली का हाथ उठाकर रसूल ने कहा था कि फ़हाज़ अली मौला, तो देखो रसूल का हाथ उठाकर अली ने भी सदा को बुलंद किया था कि हाज़ा मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। और अज़दारा ने इमाम हुसैन अल्लामा से कहा बस बहुत थोड़ा सा वक्त और फिर उसके बाद में साहब की मंजिल। अज़दारा ने ग्रामी मन क्या आप देखिए कहा कि रसूल ने गदीर में पलान उतरवाए थे। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी कहते हैं कि भाई ये बात जो है वो मिंबर के हिसाब से ठीक है कि आप फ़ज़ाइल में बयान कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इल्मी मर्तबे से ठीक नहीं है, इल्मी लिहाज से ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि रसूल के फ़ज़ाइल अली के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हो, अली के हमद बयान की जा रही हो और रसूल किसी को और किसी ऐसे शख्स को कि जो शख्स अली की तारीफ सुनना पसंद ही ना करे उनके पलान उतरवा कर उस पर चढ़े। हाँ, रसूल ने पलान उतरवाए थे। किन लोगों के पलान उतरवाए थे? अज़दारों उनके जिनके दिल में पहले से अली की मोहब्बत, अली का इश्क बाकी था। अज़दारा ने इमाम हुसैन पलान जिनके उतरवाए थे उसमें कंबर मौजूद थे, सलमान मौजूद थे, बगदाद मौजूद थे। अज़दारा ने इमाम हुसैन रसूल ने कहा होगा कि जाओ आज हमने तुम्हें इज्जत बख्शी, अली की विलायत का ऐलान हम तुम्हारे पलानों पर खड़े होकर करेंगे। अज़दारा ने इमाम हुसैन एक रोज ऐसा था जिसमें रसूल ने अली ने कह दिया कि हाज़ा मुहम्मद रसूल अल्लाह, बस गदीर भी इसी का नेमल बदल है। रसूल ने हाथ उठाकर कह दिया कि फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला और उसका ये अली मौला। अब तुम मानो या ना मानो। अज़दारा ने इमाम हुसैन क़यामत तक के बाद नक्श हो गई कि जहाँ जहाँ रसूल का तस्करा होगा वहाँ वहाँ अली का तस्करा होगा। और तुम मान भी नहीं सकते। तुम क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कि चश्मे तूर से सूरज की ताबानी नहीं जाती। और अब इतना भी ना बिगाड़ो। अज़दारा ने इमाम हुसैन मेरे साथ दीजिएगा क्योंकि बस मेरे आखिरी अल्फाज हैं कि आप देखिए कि इसके बाद में मसाइल की मंजिल लूँगी कि अब हमें चाहिए कि हम अपना वो जिक्र जो हमने अर्श की परवाज़ पर सुना है हम उसे इख्तिताम भी इसी शान से करेंगे। अज़दारा ने इमाम हुसैन हैदर हैदर की सदाओं से ये पूरा पिंडाल गूंजना चाहिए क्योंकि हमारे आस पास न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो वलीउल्लाह की सदा को सुनकर जल जाया करते हैं। उन्हें वही करंट लग जाता है जिसका तस्करा मैंने स्टार्टिंग में किया था। अज़दारा ने इमाम हुसैन तुम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कि चश्मे तूर से सूरज की ताबानी नहीं जाती। और इतना भी न बिगाड़ो अपनी शक्ल को बुग़्ज़ हैदर में, अब इतना भी न बिगाड़ो अपनी शक्ल को बुग़्ज़ हैदर में कि तुमसे खुद तुम्हारी शक्ल पहचानी नहीं जाती। हैदर 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 हैदर।
حسین. بے شک یا علی یا علی اللہ. سلامت رہے مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کبھی بھی آنکھ نم نہ ہو عزاداران امام حسین کے جو فرش عزا پر آئی ہو. اور اگر وہ زیادہ فضائل بھی سن رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک بار امتی ہوئی وہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں. عزاداران امام حسین، پروردگار عالم رکھے پروردگار عالم سلامت رکھے میرے پڑھنے کو، آپ کے پڑھنے کو، آپ کے اس فرش عزا پہ آنے کو، آپ کے نعروں کو، آپ کے درودوں کو اور آپ کی دی ہوئی شاباشی کو. عزاداران امام حسین بس ختم کر دی میں نے اپنی مجلس. آج کا فرش عزا منسوب ہے اسی حیدر کرار کی پوتی سے. عزاداران امام حسین، ہم اور آپ مصائب سنتے ہیں. ابھی بی بی سکینہ کا تابوت آئے گا. ہم نے صرف یہ بات سنی کہ ایک کرتا جلا، گوشوارے چھنے. ہم نے کبھی اس درد کو محسوس کیا کہ وہ جو ایک کرتا بی بی سکینہ کا جلایا گیا، اس کرتے میں کتنا درد چھپا ہوا تھا، یا وہ گوشوارے جو بی بی سکینہ کے کانوں سے چھینے گئے ان میں کتنا درد چھپا ہوا تھا. ہم نے کبھی اس درد کو محسوس نہیں کیا. اور عزاداران امام حسین، ہم اور آپ کبھی وہ درد سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے. ہم اتنے سال سے سن کر مولا گریہ کر رہے ہیں. مولا بس آپ سے ایک ہی دعا ہے کہ جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں ان کی آنکھوں کو کبھی بھی دنیا کے غم سے، عزاداران امام حسین قسم باخدا اس دنیا میں اتنے غم ہیں کہ ہم ان غموں کا کوئی ازالہ لے ہی نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ حسین نے اپنے چاہنے والوں کو، فقط حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کتنا مرتبہ دے دیا، کتنی زیادہ فضیلت دے دی. عزاداران امام حسین کہ حسین کے چاہنے والے وہ ہیں کہ اگر حسین کے چاہنے والوں کو اپنے درد کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، عزاداران امام حسین بے شک وہ حسین ابن علی بڑا کریم ہے. اگر ہمیں اپنی دردوں کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، مولا کہتے ہیں مولا ہم بہت تھک گئے ہیں، اب ہم سے نہیں ہو رہا مولا، اب ہم نہیں کر سکتے. عزاداران امام حسین تمہیں جو روتے روتے ہمیں ایک دھپکی محسوس ہوگی، روتے روتے جو سکون ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، وہ سکون وہ ہے کہ جو حسین نے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا. عزاداران امام حسین، میں اپنی مجلس کو ختم کرنے لگی ہوں. جس طرح سے علی کے فضائل سنے ہیں عزاداروں، اس طرح سے علی کی پوتی کے مصائب سننا. عزاداران امام حسین آج رونا نہیں آتا، خدا را وہ آنکھ دے دے جس سے آنسو نکلے. عزاداروں زہرا نے بہت اجر دیا ہے، ان آنسوؤں کا ہمارے لیے کتنا فائدہ رکھا ہے. ہر مقام پر زہرا نے کہا کہ تم روتے جاؤ، تم گریہ کرتے جاؤ، اس کا صلہ حسین کی غریب ماں دے گی. عزاداران امام حسین، میرا سلام حسین کی ماں پر. عزاداران امام حسین، نماز شب کی دعاؤں میں ایک باپ نے ایک بیٹی کو مانگا ہے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. عزاداران امام حسین، جس کا باپ زندہ ہے خدا اس بیٹی کے باپ کو سلامت رکھے. عزاداروں جب باپ مر جاتا ہے نا، ارے بیٹیوں کو بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے. کیوں عزاداروں، بیٹیوں کو کوئی مشکل ہوئی دوڑی دوڑی باپ کے پاس جاتی ہیں. عزاداروں باپ غریب بھی ہونا، ارے جیبیں خالی کر کے بیٹیوں کے آگے رکھ رہا ہے. عزاداروں سلام ہو غریب حسین پر. عزاداروں شام غریب آئی ہے، ارے حسین نے جانے کا ارادہ کیا. عزاداروں گھوڑے پر میرا امام بیٹھا ہے اور اب جب گھوڑا دوڑانا چاہا، عزاداروں سکینہ نے کہا ہے ذوالجناح ارے میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ، ارے صبح سے جو جاتا ہے ارے واپس لوٹ کر نہیں آتا. عزاداران امام حسین، اب ذرا غربت حسین سننا اور اس طرح سے گریہ کرنا کہ ایک سکینہ نہیں تمہارے اپنے بچے کربلا میں موجود ہیں. عزاداران امام حسین، غریب باپ ذوالجناح سے اترا، ارے سکینہ پر نظر کی اور جب سکینہ پر نظر کر کے کہا کیا ہوا سکینہ؟ ارے خیمے چھوڑ کر
नमाज शब में जिस बेटी को मांगा था हुसैन ने, वो बेटी ये कहती हुई नजर आ रही है, अरे बाबा सुबह से जो गया वापस लौट कर जाया, अरे बाबा आप ना जाइएगा। अरे सकीना का कोई और सहारा नहीं, अज़ादारों रोना ना आए तो चेहरों को नीचे कर लिया करें, इसलिए क्योंकि अगर हम चेहरों को नीचे नहीं करते ना अज़ादारों, आज तो रबाब भी आई हुई है, अरे ज़ैनब भी आई हुई है, हम अपने चेहरों को नीचे नहीं करते ना अज़ादारों, आप सब मुझसे बड़े हैं, खुदा आपको सलामत रखे। अरे यही 4 साल की बच्ची बोलती है, अरे भूपी अम्मा अगर ये करबला में होते, अरे तो आज इनकी आंखें खुश्क ना होती। हाँ ज़ादारों, अरे मेरी गरीब बीबी ने बादे हुसैन बड़े जुल्म उठाए हैं। अज़ादारों देखिए बाप और बेटी की मोहब्बत है। अज़ादारों एक दफ़ा याद करना, अरे जब तुम लोग अपने घरों से रुखसत हुई थी, अरे बाप ने गले भी लगाया था, अरे कुरान के ज़ेरे साया रुखसत भी किया था। हाँ ज़ादारों हुसैन रुखसत कर रहे हैं और अल्फाज देखिए मेरे गरीब इमाम के, कि मेरे गरीब इमाम ये कहते नजर आते हैं, देखो सकीना बाबा जा रहे हैं, बेटा जब दामन में आग लगे, अरे समझ लेना यतीम हो गई। अरे अज़ादारों कहता है जब गोशवारे छिने, समझ जाना यतीम हो गई। अज़ादारा ने इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए। मैं बहुत आराम से जनाब सकीना के मसाइब पढ़ूंगी। अज़ादारों बस एक बात याद रखना कि जिस तरह से फज़ाइल सुने हैं उस तरह से मसाइब सुनो। अज़ादारों गुरबत सकीना देखो, अरे जब शाम गरीबा के बाद लई खैमे लूटने आ गए, अज़ादारों जब खैमे लूटने आ गए, अब सुन सकोगे गुरबत सकीना। अज़ादारों सकीना घबराए रही है, अरे इधर से उधर भाग रही है, नई ने बालों में हाथ डाला। अज़ादारों वो गौर जवाब न दिए थे, अरे मैं कहूँगी ऐ शकी तू भी औलाद वाला होगा, तेरे घर भी कोई बेटी होगी, अरे तू चाहता तो वो गोशवारे उतार भी सकता था, वो हैदर कद्दार की पोती थी उतार कर दे देती, लेकिन शकी तूने ऐसे छीने, अरे तूने ऐसे छीने कि गोशवारे जख्मी हो गए। अरे अब जब सकीना के गोशवारे छीन लिए, अरे वो सकीना तो नमाज शब में मांगी गई थी, अज़ादारों मैदान करबला में आई है, अरे सदा को बुलंद करती है। मैंने कहा ना बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, खुदा तुम्हारे बाप को सलामत रखे। अज़ादारों रो रही है बीबी, बाबा बाबा की सदाओं को बुलंद करती है। अब जरा सुनना अज़ादारों, एक लाशा तीरों भरा, अरे हुसैन भी किसी का बाप था, अरे जालिमों ने ना सोचा। अज़ादारों एक तीरों भरा लाशा है जिससे सदा आई है, आ सकीना बाप की आगोश में आ जा, अरे बाप तेरा इंतजार करता है। अज़ादारों वो सकीना जो कल तक बाप के सीने पर सोती थी, आज करबला की तपती रेत है, हुसैन का सीना है। और अज़ादारा ने इमाम हुसैन, अरे सकीना सो रही है, बादे हुसैन इस बच्ची को सुकून नहीं मिला। अज़ादारा ने इमाम हुसैन गुरबत सकीना समझनी है ना, तो जब कभी किसी मुकाम पर घूमने जाते हो ना, अरे अपनी किसी छोटी बेटी को अकेले तन्हा ऊंट पर बिठा कर देखना, अज़ादारा गुरबत सकीना पता चल जाएगी। अरे बेटी बैठती नहीं है, कहती है बाप या भाई से मुझे डर लगता है, अरे मैं नहीं बैठूंगी। अज़ादारों हुसैन की गरीब बेटी, अरे ऊंट पर बिठाई गई है, अरे खुदा तुम्हारी आवाज़ों को सलामत रखे, तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो। अज़ादारा ने इमाम हुसैन जो मुश्किलें तुमने देखी है, अरे तुम्हारी बेटियां कभी ना देखे। अज़ादारों हुसैन की बेटी को ऊंट पर बिठाया है। अज़ादारा ने इमाम हुसैन अहले अज़ा सुन सकेंगे, अरे जब ऊंट पर बिठा दिया, सकीना की दोनों टांगों को ऊंट से बांध दिया। अज़ादारों जब ऊंट दौड़ाए गए,
پائے. ارے میری بیوی اونٹوں سے گری ہے. ارے جس نے بستر نہ دیکھا ہو باپ کے سینے پر سوئی ہو. آزاداروں آج اونٹ سے گر رہی ہے. ایک مقام ایسا آیا کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا آزاداران امام حسین نے بہت آرام سے مصائب کو پڑھ رہی ہوں. بس رونا ایسے ہے کہ جیسے حق سکینہ ہے. آزاداروں یاد کرنا ہر آنسو پہ تماچا ملا ہے اس بچی کو. آزاداروں ایک وقت ایسا آیا جہاں قافلے کو ٹھہرایا گیا. قافلہ رک گیا. قافلہ چلتے چلتے رک گیا. کسی طریقے سے اونٹ اور